آج کی سب سے بڑی خبر، ڈی جی آئی ایس آئی خود ہی پریس کانفرنس کرنے کے لیے میڈیا کے سامنے آ گئے۔ آج تک ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے کبھی کوئی پریس کانفرنس کی ہو یا آن ایئر آ کے کوئی بیان دیا ہو، لیکن ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ آج ڈی جی آئی ایس آئی خود آگے پریس کانفرنس کرنے کے لیے۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر ڈی جی آئی ایس آئی آئے؟ انہوں نے یہ بتایا کہ میں اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں کیونکہ آج کل جھوٹ بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اس لیے سچ کو بتانا بہت ضروری تھا۔ جھوٹ کو پھیلانا آسان ہے اور سچ کو بتانا مشکل، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں خود سچ بتانے کے لیے آن اسکرین آؤں اور پریس کانفرنس کروں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو اس کی ملازمت میں توسیع کیوں دینا چاہتے تھے؟ اگر آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو آپ اسے چھپ کر کیوں ملتے تھے؟ انہوں نے مزید کہا کہ یہ وہی سپہ سالار ہے جس کی آپ ماضی قریب میں تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے۔ انہوں نے کافی سوالات کے جواب بھی دیے اور یہ بھی کہا کہ پاکستان کا آئین آزادی اظہار کا حق دیتا ہے، کردار کشی کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی ادارے پر انگلی اٹھا رہا ہے تو حکومت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو گرفتار کرنا ہمارے صوابدید نہیں، حکومت کی ہے۔ ارشد شریف قتل کیس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات بہت ضروری ہے۔ ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کی نظر میں سپہ سالار غدار ہے تو اس کی ملازمت میں توسیع کیوں دینا چاہتے تھے؟ میری تشہیر نہ کیجیے، آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں۔ جھوٹ سے فتنہ فساد کا خطرہ ہو تو سچ کا چپ رہنا نہیں بنتا۔ میں اپنے اداروں، جوانوں اور شہداء کا دفاع کرنے کے لیے سچ بولوں گا۔ ہمارے شہداء کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے بچوں پر تنقید کی گئی ملک کو اگر خطرہ ہے تو عدم استحکام کی وجہ سے ہے۔ عدم استحکام کی ایک وجہ آئینی قانونی راستے اختیار نہ کرنا ہے۔ جب زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو خطرہ ہوتا ہے۔ سیکورٹی دینا ہمارا فرض ہے۔ ہمیں کسی لانگ مارچ، دھرنے یا احتجاج پر اعتراض نہیں۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ اگر ان کا کرنا ان کا حق ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن امن امان کے ساتھ۔